السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیم پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہمارے حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتے ہیں، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پر سکون رہا کرے، اس بات کا ذات کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے، اور آپ کو جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنے قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روح فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کے فرض کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے پل یا پیٹ کے پل گھسیٹ کر آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور، کیونکہ اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی ذمہ ہو گیا، بس تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کی ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کی زبان میں جواب دینا ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یہ اسے اپنی گرفت میں لے گا اور لے کر منہ کے بلے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے اور وہ دراصل ذمہ خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا۔ یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازمی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جس سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ اور غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ اسے دے گا۔ اس رب کی خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اور جس کو چاہے تھوڑا عطا
فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غمخواروں دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی تارے تھے، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کے بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسی جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی وہ اس طرح محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جانور پلاؤں گا جو 50 سالوں کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتی ہے کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اتنے دنوں یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو دن صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلتے ہیں پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کی قریب نہیں آئے گا، اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم جو اہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی تیسری پارے میں ہے، اور یہ سورت اور غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کی رہائشی جن کے سربراہ باز بن ولی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ البکری رضی اللہ عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آگ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بات علماء کے مطابق اللہ کا جو اب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر